بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک اور دلچسپ واقعے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کا بے حد خیال رکھتا تھا۔ اپنے بزرگوں کی تقلید کرتے ہوئے وہ روزانہ سادہ کپڑوں میں شہر کی گلیوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے بارے میں معلوم کرتا رہتا کہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک رات بادشاہ حسب معمول شہر کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ جیل کے دروازے تک پہنچ گیا۔ جیل کے پاس سپاہی ایک چور کو پکڑ کر اندر لے کے جا رہا تھا۔ بادشاہ نے سوچا آج جیل کے اندر جا کر دیکھنا چاہیے کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر بادشاہ جیل کے دروازے کے پاس پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی سپاہیوں نے پہچان لیا اور تعظیم سے سر جھکا دیا۔ بادشاہ نے جب سپاہیوں کو بتایا کہ وہ جیل کا معائنہ کرنا چاہتا ہے تو سپاہی بادشاہ کو لے کر اندر چلے گئے، اور قیدیوں کو جب پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت خود چل کر ان سے ملنے آئے ہیں تو وہ سب بادشاہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ بادشاہ نے باری باری ان سے ان کے حالات پوچھے۔ بادشاہ نے ایک قیدی سے پوچھا تمہیں کس جرم کی سزا ملی ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، مجھے چوری کے الزام میں پکڑا گیا ہے، حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی چوری نہیں کی۔ بادشاہ نے جب دوسرے قیدی سے پوچھا کہ تمہارا کیا قصور ہے، تم کیوں بند ہو ادھر، تو اس نے بھی روتے روتے بادشاہ سے کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، لیکن یہ سپاہی پھر بھی مجھے پکڑ کر لے آئے ہیں۔ غرض جتنے بھی قیدی تھے سب نے بادشاہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ بے گناہ ہیں۔ بادشاہ سلامت سب کی باتیں سنتے رہے اور مسکراتے رہے۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک ایسی قیدی پر پڑی جو سر جھکائے الگ تلگ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ، یہ کیوں منہ چھپائے بیٹھا ہے؟ سپاہی جب اس آدمی کو بادشاہ کے پاس لائے تو بادشاہ نے پوچھا اے نوجوان کیا بات ہے، تم کیوں اتنے اداس اور منہ چھپائے ہوئے بیٹھے ہو؟ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت میں بے حد گنہگار ہوں، میرے گناہ نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ میں کسی کو منہ دکھا سکوں۔ بادشاہ نے کہا ہمیں بتاؤ تو صحیح، تم نے کیا کیا ہے، کیا جرم کیا ہے تم نے؟ اس شخص نے کہا میں ایک اچھا آدمی تھا، ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتا تھا، ایک دن نہ جانے کیوں میرے دل میں شیطان نے گھر کر لیا اور میں نے ایک آدمی کے پیسے چرا لیے اور یوں مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ بادشاہ نے سوچتے ہوئے کہا یہاں تو سب بے گناہ ہیں سوائے تمہارے، صرف تم ہی ایک ایسے آدمی ہو جس نے اپنے آپ کو گناہ گار بتایا ہے، لہٰذا اتنے بے گناہ لوگوں میں ایک گناہ گار کو نہیں رکھنا چاہیے، میں تمہیں رہا کرتا ہوں۔ اور وہ اس نوجوان کو رہا کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ پھر جیل کا معائنہ کرنے آیا اور باری باری قیدیوں سے ملاقات کی۔ اس دفعہ ہر قیدی نے بادشاہ کو اپنی جرم کی تفصیل سنائی۔ بادشاہ نے یہ سننے کے بعد حکم جاری کیا کہ یہ لوگ واقعی گنہگار ہیں، انہیں ابھی تک شرمندگی کا احساس نہیں،
یہ بڑے فخر سے اپنے جرموں کی کہانی مزے لے لے کر سنا رہے ہیں، لہٰذا ان کی سزا اور بڑھا دی جائے۔ یہ سن کر وہ لوگ جو ہیں وہ بادشاہ کی بات سن کے بہت حیران ہوئے، جو قیدی تھے، اور بادشاہ کے جانے کے بعد اس کے وزیر سے پوچھنے لگے کہ جب اس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا تھا تو بادشاہ نے اسے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ہم نے گناہ کا اعتراف کیا تو بادشاہ نے ہمیں اور سزا دی اور ہماری سزا بڑھا دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سن کر بادشاہ کا وزیر، جو بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا تھا، کہنے لگا، پہلے آدمی کو اس لیے اس نے چھوڑا کہ اس نے جرم کا اعتراف اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ آزاد ہونا چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ وہ اپنے کیے پہ نادام تھا۔ لیکن تم لوگوں نے پہلی دفعہ بادشاہ کو اپنی بے گناہی کی کہانی اس لیے سنائی تاکہ وہ تمہیں آزاد کر دیں، اور اس دفعہ گناہ کا اعتراف بھی اسی لیے ہی کیا کہ شاید بادشاہ تمہیں چھوڑ دیں، اسی لیے بادشاہ نے تم لوگوں کو آزاد نہیں کیا۔ تو دوستو، بالکل اسی طرح اگر ہمیں سچ میں اپنی غلطی یا گناہ کا احساس ہو جائے اور اس پر ہمیں ندامت بھی ہو، تو ہم صدقے دل سے معافی بھی مانگ لیں تو وہ اللہ بہت رحیم اور کریم ہے، یقیناً ہمیں معاف بھی کر دے گا۔ بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو مضبوط رکھے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔